بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ہب کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید شہزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید اسلامک ہب۔ ناظرین، واقع معراج مدینہ منورہ سے ہجرت کے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ ایسے میں اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، جاؤ اعلان کر دو کہ آسمان کو سجا دیا جائے، نظام کائنات کو روک دیا جائے، چاند سورج کی گردشوں کو روک دیا جائے اور چاند کے نور میں اضافہ کر دیا جائے اور ستاروں کی چمک بڑھا دی جائے اور جنت کو معطر کیا جائے، اور جنتی حوروں سے کہو کہ جنتی لباس پہن لے، اور خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ ہو جاؤ اور جنت کے محلوں میں قطار باندھے کھڑے ہو جاؤ۔ آج کی رات رحمتوں کی رات ہے۔ آج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کی رات ہے، اور حکم الہی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر جائیے اور میرے محبوب سے کہیے کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین جنت میں جاتے ہیں اور وہاں سے جنتی براق لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضور شافع محشر سر سے پیر تک چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ ماہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ تارے جگمگا رہے ہیں، پوری دنیا میں خاموشی طاری ہے۔ آدھی رات گزرنے پر انوار تجلیات کے جلوے سمٹے نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لے کر آسمان سے اتر کر جبرائیل امی ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم الہی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امی آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ آپ بیدار ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل امی فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیاری شروع کی۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ حکمت سے بھرے ہوئے تشت کو آپ کے سینے میں انڈیل دیا اور سینے مبارک کو بند کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنتی لباس پہنایا گیا اور امامہ باندھا گیا۔ اب میرے آقا امامہ پہن کر 2 رکعت نماز حرم کے اندر ادا فرماتے ہیں۔ معراج کی رات 80,000 فرشتے دائیں طرف، 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے، اور رسولوں کے سردار خاتم الانبیاء نے درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز کیا، اور چند لمحے بعد آپ براق پر سوار ہو گئے۔ براق کی تیز رفتار کا یہ عالم تھا کہ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ بیت المقدس تشریف لے آئے، جہاں قدسیوں کا بڑا مجموعہ سلامتی کے لیے موجود تھا۔ حور و غلماں بھی آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے بے چین تھے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام مرسلین آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پھر جبرائیل امین نے اذان دی اور آپ نے 2 رکعت نفل جماعت سے پڑھائی۔ اس کے بعد فرشتے اور انبیاء سر جھکائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر درود و سلام کی صدائیں گونج اٹھتی ہے اور آپ نورانی محفل کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے اور دوسرے آسمان ایسے 7 آسمان پر پہنچتے ہیں، آسمانوں میں مرحبا کی صدائیں گونجنے لگتی ہے۔ آپ کو جنت کی سحر کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ اس مقام پر جبرائیل امین رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے اب میں نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انوار تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی، یعنی اللہ کے نور سے میرے پر جل جائیں گے، اور میرے مقام کی انتہا ہے۔ جہاں جبرائیل علیہ السلام کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ آپ تنہا انوار تجلیات کی منزل طے کرتے گئے، پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی رہی، احمد مجھ سے قریب آتے جاؤ، آتے جاؤ۔ ہمارے آقا قریب جاتے گئے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسا کہ 2 کمانوں کے بیچ رہتا ہے۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دو۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرے آقا کی آج کی رات میرے مولا سے قربت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حسین سعادت میرے نبی کو عطا فرمائی جو کائنات میں عطا ہوئی بھی نہیں اور قیامت تک عطا ہوگی بھی نہیں۔ صرف تنہا ایک ذات ہے میرے آقا کی جنہوں نے ہوش کے عالم میں، خواب میں نہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے سراپائے ذات کا دیدار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس رات کو پوری کائنات کو ٹھہرا دیا گیا تھا۔ آپ کے بستر مبارک کی گرمی اپنی جگہ قائم تھی۔ جو سو رہا تھا وہ سویا ہوا ہی تھا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا ہوا ہی تھا۔ غرض زمانے کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ جب آپ راتوں رات ایک طویل سفر کر کے واپس آئے تو پوری کائنات پھر چلنے لگی۔ چاند سورج اپنی منزلیں طے کرنے لگے، سب چیزوں میں تبدیلی آنے لگی۔ آپ کے بستر مبارک کی گرمی اپنے درجات کو طے کرنے لگی۔ کائنات میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو کچھ احساس ہوا۔ تمام اہل ایمان نے اس واقعہ معراج کو دل سے مانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ معراج کے دولہا کے صدقے میں ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔